عید پیا کے سنگ از قلم صبا مغل۔ میں بے انتہا خوش ہوں آج شایان بیٹے، اتنی پیاری دلہن لائے ہو تم اس گھر کے لیے۔ ایسی ہی پیاری لڑکی کی ضرورت تھی تمہیں اور اس گھر کو۔ شہناز بیگم نے کہا۔ جی دادی جان، آپ کی خواہش تھی، کیسے نہ پوری کرتا آپ کا پوتا شایان گردیزی۔ وہ ان کے گلے لگا اور اپنی بیوی کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے جھکی تھی شایان گردیزی کی دادی شہناز گردیزی کے آگے۔ وہ دونوں ان کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے بیڈ پر، اور وہ محبت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتاری ان کی خوبصورت جوڑی کی۔ انہوں نے اپنی خاص ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے ایک چاندی کی تھالی لائی جس پر میرون کے مخمل کے کپڑے پر کئی ڈالرز کی گڈیاں اور سونے کے کنگن سجے تھے۔ یہ انداز روایتی سا تھا ان کا۔ ان کے سامنے لائی تھی وہ تھال۔ انہوں نے وہ ڈالرز کی گڈیاں دونوں پر وار کر نظر اتاری اور کہا، اللہ تم دونوں کو ہر بری نظر سے بچائے اور دونوں کے اس رشتے میں برکت دے۔ جینی یہ سب ملازموں میں بانٹ دینا، شہناز گردیزی نے کہا، اور پھر شگن کے کنگن ان کی دونوں کلائیوں میں سجا دیے۔ انہیں ہمیشہ پہن کر رکھنا بہو۔ جی دادی جان، وہ نظر جھکا کر بولی۔ شہناز گردیزی جسے شرم پر معمول سمجھ رہی تھی، حقیقت میں وہ شرمندگی سے نظر جھکی تھی اس لڑکی کی، کیونکہ وہ اس بزرگ عورت کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے تکلیف دے رہی تھی اندر ہی اندر۔ شایان، یہاں کیا بیٹھ گئے ہو؟ اٹھو بیٹا، لے جاؤ اپنی دلہن کو کمرے میں، بہت تھکی ہوگی۔ شاباش، دونوں جا کر آرام کرو، اب صبح کو ملتے ہیں۔ دادی نے پیار سے سرزنش کی اپنے پوتے کو۔ جینی، دلہن تھکی ہوگی، جاؤ اسے روم میں جا کر بٹھاؤ۔ شہناز بیگم نے حکم دیا ملازمہ کو۔ ملازمہ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور غیر محسوس انداز میں اپنے آنسو پونچھے تھے جنہیں شہناز بیگم نے محسوس کیا۔ شایان، بہو کا بہت خیال رکھو، دیکھا نہیں تم نے، اپنوں کی دوری سے وہ اداس ہے۔ آپ فکر نہ کریں دادی جان، میں سنبھال لوں گا، شایان نے بے نیازی سے کہا۔ جاؤ اس کے پاس تم۔ دادی جان کے حکم پر وہ ان کا ماتھا چوم کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف گیا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کمرے میں داخل ہوا، ٹھٹک کر مبہوت ہو کر سامنے کے منظر میں کھو گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز گولڈن ڈریس میں ملبوس تھی، زیور وہ اتار چکی تھی، گلے کی گہرائی اس کی خوبصورتی کو نمایاں کر رہی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑی تھی، اب وہ اپنا جوڑا کھول رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا دبے قدموں سے بے خود ہو کر اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کا پیچھے سے گلا بھی گہرا تھا اور اس کی کمر میں اپنے بازو ڈال کر خود کے قریب تر کر گیا۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسے بدتمیزی نہیں، میاں بیوی کی محبت کہتے ہیں، وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ دوبارہ اس کی پیٹھ پر اپنے ہونٹ سے اپنا لمس چھوڑتا اسے پریشان کر گیا۔ وہ ہلکان ہو رہی تھی خود کو چھڑانے کی، پر وہ ڈھٹائی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ بغیر اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے آخرکار وہ اس کی گرفت کو توڑ گئی اور اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ شایان گردیزی، شاید آپ بھول گئے ہیں، یہ شادی ایک کانٹریکٹ میرج ہے، انابیہ نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ہٹ می، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ اور وہ جو اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا، وہ بروقت نہ تھامتی تو اس کے گال کو یہ تھپڑ سجا دیتا۔ وہ شوق ہو کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ آج تک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ یاد رکھنا شایان گردیزی، یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے، سمجھے آپ؟ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور وہ ڈریسنگ پر لات مار گیا غصے میں۔ اسے اس لڑکی سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ اس طرح شایان گردیزی کو دھتکار سکتی ہے۔ وہ تو اسے بیوی ہونے کا مقام دے رہا تھا، کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی ہو، یہ باقاعدہ نکاح کے بعد ہی کانٹریکٹ ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور دوسری طرف وہ واش روم میں مرر کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی، یہ کیا کر دیا تم نے انابیہ اپنے ساتھ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس وقت ہوا۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی شایان گردیزی، تم اس طرح اس کانٹریکٹ میرج کا فائدہ اٹھاؤ گے مجھ پر حق جتا کر، جبکہ ہمارے بیچ ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ذہن اپنے اصل کی طرف چلا گیا۔ سعد بھائی پلیز، کچھ تو طریقہ ہوگا کہ میں جا سکوں لندن،
میرا جانا ضروری ہے، انابیہ نے فکر اور پریشانی سے کہا۔ انابیہ، مشکل ہے، کوئی اسپانسر کا بندوبست کرو، آخر اتنی بڑی یونی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہو۔ کسی سے کانٹیکٹ نہیں بنا سکی جو تمہاری مدد کر سکے اس وقت؟ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تھا۔ ہے نا، ایک وہ آپ کی کزن علینا، میری اکلوتی بیسٹ فرینڈ۔ امیر ہے پر کسی کام کی نہیں، انابیہ نے منہ بنا کر کہا۔ وہ بیچاری خود کنجوس باپ کی زیادتیوں کا شکار ہے، اسے خود مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کیا کرے گی وہ بیچاری؟ سعد نے افسوس سے کہا۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ انابیہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے علینا کو دیکھا جو دروازے پر استہزائیہ نظروں سے اپنی دوست کو گھور کر آنکھیں دکھائی، جس پر انابیہ نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے، میرا کچھ نہیں ہونے والا، ہم غریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، غریب پیدا ہوئے غریب ہی مریں گے، دیکھنا تم، ہم چاہے جتنی کوشش کریں حالات نہیں بدل سکتے، نہ وقت بدلے گا نہ حالات بدلیں گے، دیکھنا تم۔ انابیہ کے ہر انداز میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی، اس کے لہجے میں اپنے سپنوں کے ٹوٹنے کا درد تھا۔ علینا نے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، مجھے افسوس ہے یار، میں دوستی کا حق ادا نہیں کر سکی، قسم سے، بابا کو بہت سمجھایا پر وہ نہ کچھ سننے کو تیار ہیں نہ سمجھنے کو، وہ مجھ پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ آخر بیٹی جو ہوں، پرائے گھر جاؤں گی ایک دن۔ سوچو، جو اپنی بیٹی پر نہیں خرچ کر رہے وہ کسی اور کی بیٹی پر کیا کریں گے؟ وہ تو بیٹیوں کی تعلیم پر اتنا خرچ کرنے کے قائل ہی نہیں۔ یار بس کر، رلائے گی کیا؟ بھاڑ میں جائے میرے خواب، میری خواہشیں، چل کر، ٹھنڈ رکھ۔ انابیہ نے بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا، کیونکہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انابیہ، کچھ بنا تمہارے کام کا؟ وکاس نے آخر کار پوچھ ہی لیا، کیونکہ انابیہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، وہ اپنے کام کا ذکر تک نہیں کر رہی تھی، اس لیے تھک کر وکاس نے خود ہی پوچھ لیا تاکہ بات کا آغاز تو ہو۔ اگر کچھ ہو سکتا تھا تو بتا دیتی، اب کیا کہوں، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں ہے باہر ملک جانا، کچھ بننا، کچھ اپنوں کے لیے کرنا۔ انابیہ نے افسوس سے کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ وکاس نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ انابیہ نے پرسوچ انداز میں کہا، تم باہر کا خیال اپنے دل سے نکال کر یہیں پر رہ کر اپنا کیریئر بناؤ، تم تو ہوشیار ہو، ٹیلنٹڈ ہو، یہاں پر بھی تم کامیاب ہو سکتی ہو، تمہارا فیوچر برائٹ ہی ہوگا۔ وکاس نے اسے سمجھایا۔ اس ملک میں اپرچونٹی صرف امیروں کو ملا کرتی ہے، غریبوں کو تو صرف دھکے کھانے پڑتے ہیں اور بہت مشکل سے جا کر ان کا کچھ بنتا ہے۔ مرد تو پھر بھی ادھر ادھر ہاتھ مار لیتا ہے، مگر ایک لڑکی ہو کر میں کیا کر سکتی ہوں؟ باہر ملک میں موقع زیادہ ہیں، یہاں موقع ہی تو نہیں ملتا۔ انابیہ کے لہجے میں دکھ اور تاسف تھا۔ وکاس بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ سب حقیقت تھا، وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ کر ہی اپنا نظریہ بتا رہی تھی۔ وکاس کو اپنے چچا کی بڑی بیٹی اور اپنی منگیتر کے لیے افسوس ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس پر بھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونا بھی ایک مشکل کام تھا، اور جس میں سے 2 بہنیں بڑی اور ایک چھوٹی تھی، جبکہ دوسری طرف انابیہ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بڑی بہن تھی۔ اللہ نے ان بہنوں کو بھائی کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ انابیہ کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اور باقی انابیہ سے چھوٹی 2 بہنوں میں سے ایک کالج میں تھی اور ایک میٹرک کی طالبہ تھی۔ اتنا ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا آپ نے؟ جانتے ہیں نا 2 بسیں بدل کر یہاں آنا پڑتا ہے مجھے۔ انابیہ نے سعد کے سامنے بیٹھ گئی۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا گلاس اٹھا کر پانی حلق سے اتارنے لگی۔ شاید پیاس ہی اتنی لگی تھی جو سعد کی اجازت کے بغیر ہی اس کا گلاس اٹھا کر پانی پی گئی۔ وہ سوائے گھورنے کے کر ہی کیا سکتا تھا؟ وہ اس کے گھورنے کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ بولی، ہاں تو بتائیں نا، کیا ہوا جو اس طرح ایمرجنسی میں بلایا مجھے؟ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں، وہ ہچکچا رہا تھا۔ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، کیا مطلب ہے اپنے منہ سے بتائیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تم لندن جا سکو، سعد نے نظر چرا کر کہا تھا۔
کیا؟ کون سا طریقہ ہے سعد بھائی؟ وہ بولی تھی جلدی سے۔ ایک بندہ ہے جو تمہیں اسپانسر کر سکتا ہے، پر بدلے میں وہ ایک کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہے، سعد دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انابیہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ کیا مطلب سعد بھائی؟ میں سمجھی نہیں، وہ حیرت سے بولی تھی۔ لندن کا بہت بڑا بزنس مین ہے جس کی روٹس پاکستان سے ہیں، اپنی دادی کی خواہش پر کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر وہ صرف کانٹریکٹ کی بنیاد پر۔ سعد ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر گیا۔ سعد بھائی، میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، آپ کس طرح مجھ سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لندن جانا، وہاں جا کر اپنا لاسٹ سیمسٹر دینا میرا ایک خواب ہے تاکہ میں بہت اچھی کوئی نوکری حاصل کر سکوں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شادی جیسے پاک بندھن کا مذاق اڑاؤں۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ انابیہ، یہ سب میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تمہارے اندر کا جنون، وہاں جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے تم واقعی میں ایک ٹیلنٹڈ لڑکی ہو۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا کہ میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا، پر یقین مانو ان دنوں اتنا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے کہ ہماری ایجنسی اتنی منافع میں چل ہی نہیں رہی۔ یوں بھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کا کام کئی ایجنسیز کر رہی ہیں، مقابلہ بھی ٹف ہے۔ میرے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے جو تم کو اسپانسر کر سکوں۔ سعد نے سہولت سے اسے اپنے پرابلمز بتائے اور اس کا شوق دیکھ کر یہ مشورہ دیا تھا۔ جانتی ہوں، پر بھائی، دس از ناٹ پاسبل فار می، میں انگیجڈ ہوں، انابیہ نے کہا۔ وہ اپنی ایک خواہش کے پیچھے ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ بھی ایک اچھا موقع تھا، چاہتی تو اویل کر سکتی تھی۔ 6 مہینے کا تو کانٹریکٹ تھا، سعد نے بتایا۔ سوری، ناٹ پاسبل فار می، انابیہ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سعد اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں شایان گردیزی کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ لڑکی مجھے سوٹ کرے گی، کم از کم میری دادی بلیو کریں گی کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا ہے مجھے، تبھی یوں جلد شادی کی ہے، ورنہ باقی لڑکیوں پر یہ ورک نہیں کر سکتا تھا۔ ڈن کر دو یہ لڑکی، ڈیل ڈن کر دو۔ اگلے 5 منٹ میں اس نے کال کر کے شایان گردیزی کے سیکرٹری کو بتا دیا کہ وہ ان کا کام نہ کر سکا کیونکہ وہ لڑکی نہیں مانی اس ڈیل کے لیے۔ یار کیا ہو جاتا اگر تم مان جاؤ اس کانٹریکٹ میرج کے لیے، تمہارا فیوچر بن جاتا، علینا نے کہا انابیہ سے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انابیہ نے کہا۔ یار سچ میں کچھ نہیں چاہتا، 6 مہینے یوں گزر جائیں گے۔ علینا، تم سمجھتی نہیں ہو، وہ شخص اپنے دادا دادی کے لیے شادی کر رہا ہے، اٹ مینز بہو بن کر رہنا پڑے گا۔ میں پڑھنے جانا چاہتی ہوں، رشتے بنانے نہیں، سمجھی؟ انابیہ نے قطعیت سے کہا تھا۔ اوکے، ایز یو وش، علینا نے کہا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ سعد، میرا اتنا کام نہ کر سکے تم؟ یہ لڑکی ٹھیک رہے گی، اسے دوبارہ اپروچ کرو، مجھے یہی لڑکی چاہیے، شایان گردیزی نے قطعیت سے کہا۔ سر، پچھلے 15 دن میں اتنی لڑکیاں دکھائی ہیں، آپ کو کوئی پسند نہیں آ رہی، ان میں سے ایک ریڈی ہے کانٹریکٹ میرج کے لیے، سعد نے کہا فکرمندی سے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس بندے کو ناراض کرنا۔ سعد، جو لڑکیاں تم نے مجھے آن لائن دکھائیں وہ لالچی ہیں، مجھے انابیہ جیسی بے غرض اور معصوم لڑکی چاہیے۔ آپ نے تصویر سے پہچان لیا اس کے حسب نسب کو؟ سعد، یہ بزنس مین کی آنکھیں ہیں، تصویر سے پہچان لیتا ہوں انسان کو، مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ سعد حیران ہوا شایان گردیزی کی بات پر۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور انابیہ کو سامنے پا کر سعد حیران ہوا اور کھڑا ہو کر بولا، خیریت؟ اس طرح تم یہاں؟ انابیہ کے ملگجی حلیہ اور چہرے کی بے رونقی اس کی شدید پریشانی کو ظاہر کر رہی تھی۔ شایان گردیزی دوسری طرف چپ تھا اور جو دونوں لیپ ٹاپ پر بات کر رہے تھے انابیہ کا نام سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ سعد بھائی، آپ نے مجھے ایک آفر کی تھی کانٹریکٹ میرج کی، کیا وہ آفر اب تک ویلڈ ہے؟ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے سعد بھائی۔ اس سے پہلے سعد کچھ کہتا، لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے آواز گونجی، ہاں ویلڈ ہے اب تک۔ وہ حیران ہوئی اس آواز پر اور سمجھ گئی اس کے آنے سے پہلے سعد کس سے بات کر رہا تھا۔ اسی وقت سعد اپنی کرسی پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ انابیہ کے سامنے کیا اور بولا، انابیہ بیٹھ جاؤ،
اس کانٹریکٹ میرج کی آفر شایان گردیزی نے کی تھی۔ یہ ہیں لندن کے مشہور بزنس مین، گردیزی امپائر کے اکلوتے وارث شایان گردیزی۔ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں خود بات کر لیں۔ انابیہ نے ایک نظر لیپ ٹاپ کے اسکرین پر ڈالی اور نظر جھکا لی تھی۔ اس ایک نظر نے شایان گردیزی کو حیران کیا۔ حیا بھرا یہ انداز اسے پسند آیا تھا۔ انابیہ نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ شایان گردیزی ایک ہینڈسم سنہری بالوں والا شہزادہ ہوگا۔ اگر نام پتہ نہ ہوتا تو وہ اسے انگریز ہی سمجھتی۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ مغرور شہزادہ مغرور لہجے میں پوچھ رہا تھا، سفید اور گلابی رنگت والی لڑکی سے جس نے اپنے گلابی لب کاٹے۔ اس کی بات سن کر کیونکہ اس طرح خود کو بے مول کرنا اسے گوارا نہ تھا، پر ہائے ری مجبوری جو اس مقام پر لائی تھی اسے۔ 5 لاکھ چاہیے مجھے، ابھی اسی وقت، اور نکاح لازمی کریں گے اس کا کانٹریکٹ کو جائز کرنے کے لیے، وہ شرمندہ لہجے میں بولی تھی۔ مل جائیں گے سعد۔ اس نے ہاں کہہ کر سعد کو پکارا اور سعد جلدی سے اٹھ کر انابیہ کے پیچھے آ کھڑا ہوا اس کی سننے کے لیے۔ جی سر، وہ بولا تھا، میں تمہیں انوالو کر رہا ہوں اس معاملے میں اور تم پر بھروسہ کر کے 20 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ 5 لاکھ ان کی ضرورت کے اور 15 لاکھ شادی کی شاپنگ کے لیے دے دینا۔ وہ حیران تھی اس کے اس انداز پر۔ جی سر، سعد نے کہا۔ ایک اور بات مس انابیہ، نکاح کے بعد کانٹریکٹ پیپر سائن ہوگا۔ نکاح 15 دن بعد ہوگا۔ از اٹ اوکے فار یو اور یو نیڈ مور ٹائم فار دس؟ اردو میں بولتا بولتا آخر میں وہ انگلیشی میں پوچھ رہا تھا اس کی رضامندی، جس پر وہ رضامندی دے کر بولی، اوکے آفٹر 15 days آئی ایم ریڈی فار دس کانٹریکٹ میرج۔ ویل، ہاں ملتے ہیں 15 دن بعد۔ نکاح کے پیپر سائن کرنے کے بعد شایان گردیزی اس کے روم میں آیا اور کانٹریکٹ پیپر اس کو دے کر بولا، سائن اٹ۔ اس نے پڑھے بغیر سائن کر دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پڑھنے چاہیے تھے پیپر سائن کرنے سے پہلے، شایان گردیزی مغرور لہجے میں بولا تھا۔ آپ اچھے انسان ہیں، مجھے پورا یقین ہے آپ پر۔ وہ مطمئن تھی کیونکہ جو شخص اس کی بہن کے کام آیا اور منٹوں میں اس کی مطلوبہ رقم دے گیا، بغیر کسی کاغذی کارروائی کے وہ شخص اعتبار کے قابل ہو سکتا ہے۔ 1 مہینے میں اس کے پیپر بن گئے تھے اور وہ رخصت ہو کر لندن آ چکی تھی۔ شایان گردیزی اس وقت تو روم چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہیں شدید غصے میں انابیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسری طرف انابیہ بھی پوری رات ٹھیک سے سو نہ سکی کیونکہ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی کہیں شایان نہ آ جائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آخر کار نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور سو گئی۔ اگلی صبح وہ بھرپور انگڑائی لے کر اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کا منظر یاد آیا وہ گھبرا گئی۔ جو ہوا اچھا نہیں ہوا شایان گردیزی، مجھے آپ سے اس سب کی امید نہیں تھی، انابیہ نے کرب سے سوچا۔ اس سے پہلے وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتی ایک دم شایان گردیزی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے کرخ تاثرات دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس نے اس کے سامنے ایک فائل پھینکی۔ یہ سب کیا ہے؟ انابیہ نے کہا۔ کانٹریکٹ پیپر مسز انابیہ شایان گردیزی، جسے پڑھنے کی آپ نے زحمت نہیں کی تھی۔ انابیہ نے فائل اٹھائی اور کہا، تو یہ کہ تمہیں ایک دفعہ پڑھنا ضرور کانٹریکٹ پڑھنا چاہیے تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم ڈائریکٹ ایسا کرو کہ 4 اور 5 کلاس پر جاؤ۔ اس نے فائل کھولی۔ اس سے پہلے کہ وہ پڑھتی، شایان بولا، کلاس نمبر 4، اگر میں تم سے کوئی ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہوں تو تم بھرپور کوآپریٹ کرو گی اور مجھے مکمل بیوی کے طور پر ملو گی۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہیں مجھ پر اس معاملے میں کسی بھی قسم کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ تم ازدواجی تعلق کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی مجھ سے۔ اس کا رائٹ میرے پاس ہے۔ اور ہاں، کانٹریکٹ توڑنے کی صورت میں تم مجھے 1 کروڑ روپے دو گی۔ اگر تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو آج تیار کر لینا مجھے دینے کے لیے، اور کانٹریکٹ تم توڑ سکتی ہو۔ پر اگر تمہارے پاس 1 کروڑ نہیں ہے تو آج رات کے بعد سے ہر رات سج سنور کر میرا انتظار کرنا، سمجھی؟ انابیہ کو لگا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ جیسے ایک دم خود کو سنبھال کر وہ کاغذات فائل سے نکال کر اس سے بولی، میں ایسے کسی کانٹریکٹ کو نہیں مانتی، سمجھے آپ؟ اسی وقت اس نے کانٹریکٹ کے صفحے پھاڑ دیے۔ میں جانتا تھا تم یہی کرو گی، اسی لیے تمہیں کانٹریکٹ پیپر کی کاپی دی تھی۔ جاؤ شاباش،
اچھی طرح تیار ہو جاؤ، دادی ہمارا ناشتے پر ویٹ کر رہی ہیں، ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے، وہ مغرور انداز میں کہتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ چہرے پر تمسخر تاثرات لیے انابیہ سے بولا، کم آن، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ مردہ قدموں سے بیڈ پر سے اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ ایسی بھی کیا غائب دماغی کہ تم نے کپڑوں کی بجائے ابھی نائٹی اٹھا لی ہے؟ یہ رات کو پہنی ہے، ابھی نہیں۔ لگتا ہے 1 کروڑ نے اتنا ڈرا دیا ہے تم کو کہ تم کو ابھی سے ہی تیار ہو اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے۔ پر سوری، اس وقت میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، فی الحال کوئی اچھا سا ڈریس پہن لو۔ وہ گڑبڑا گئی کیونکہ اس نے صحیح کہا تھا، بے دھیانی میں انابیہ نے نائٹی ہی نکالی تھی، پر اس کے طنزیہ لہجے پر انابیہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس وقت کچھ بھی کہنا بیکار تھا، اس لیے وہ کپڑے نکال کر جلدی واش روم میں چلی گئی تھی۔ انابیہ اور شایان گردیزی دونوں ایک ساتھ ڈائننگ پر آئے تھے۔ شہناز بیگم نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ بوکے دے کر اس کا ویلکم کیا۔ اتنا پیار اسے بے حد خوش کرتا، پر جو کچھ شایان نے اسے کانٹریکٹ کے متعلق بتایا تھا اس کے بعد اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی اور اب اسے کیا کرنا پڑ رہا تھا؟ کیا بات ہے انابیہ؟ آر یو اوکے؟ دادی نے پوچھا۔ آئی ایم فائن، انابیہ نے کہا۔ شایان اچھے ہسبینڈ کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا، پر انابیہ کے چہرے کی اداسی یوں ہی بے قرار رہی۔ دادی نے اسے زبردستی آرام کو بھیج دیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر زمین سے وہ کاغذ اٹھائے جن کے وہ 2 ٹکڑے کر گئی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر کلاز نمبر 5 پر پڑی، جس پر لکھا تھا، اگر اس ریلیشن شپ میں کوئی بچہ ہوا تو اس کا فیصلہ بھی کرنے کا حق شایان گردیزی کا ہوگا۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس کا مطلب اس نے بہت سوچ سمجھ کر کانٹریکٹ پیپر بنوائے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس طرح کا کانٹریکٹ بنوا سکتا ہے۔ وہ تو اسے اچھا آدمی سمجھی تھی، جانے اور کون کون سی اس نے شرطیں رکھی تھیں، اس لیے جلدی سے اس نے صفوں کو جوڑ کر پڑھنا شروع کیا، اور پہلے جو چند کلاز تھے اس میں صاف لکھا تھا کہ وہ اس کی پڑھائی کی ساری ذمہ داری لے رہا ہے، پر جاب کرنے دینے کا اختیار شایان گردیزی کے پاس محفوظ ہے۔ واقعی انتہائی گھٹیا انسان ہے، سارے فیصلے اپنی مرضی کے کر رکھے ہیں، میرے لیے تو کوئی اختیار اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ اسی وقت اس کے اندر سے آواز آئی، اس نے پیسے دے کر تمہیں خریدا ہے تو کانٹریکٹ بھی اس کی مرضی کا ہوگا۔ تو کیا میں کچھ نہیں بھگت رہی؟ نہیں، میں بھی تو اس شادی کو چلا رہی ہوں، یہ میرا اس پر احسان ہے، ورنہ شادی تو کبھی بھی میری کسی فیصلے کے حصہ نہ تھی۔ آخری کلاز نے تو اس کے ہوش ہی اڑا دیے، کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ اسی لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا تو انابیہ نے کاغذات اس کے منہ پر مارے تھے۔ اتنا گھٹیا تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے کیا، جو یہ سب کانٹریکٹ میں لکھوایا ہے؟ آخری کلاز، اس کی بات کاٹ کر بولا، اتنا تل ملانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے صحیح لگے گا وہی لکھا ہے اس کانٹریکٹ میں۔ جب تک یہ کانٹریکٹ ہے تم کوئی بوائے فرینڈ نہیں بناؤ گی اور نہ ہی کسی سے ریلیشن شپ رکھو گی۔ میری ضرورت محسوس کرو تو بلا جھجک مجھ سے اپنے حق کا سوال کر لینا، میری طرف سے انکار کبھی نہیں ہوگا۔ کیا غلط ہے اس سب میں؟ وہ اپنے ابرو اچکا کر بولا، واقعی آپ کو نہیں لگتا کیا غلط ہے اس میں؟ اپنی طرح مجھے بھی آپ نے گھٹیا سمجھا ہوا ہے، جو میں بوائے فرینڈ بناؤں گی؟ ہاں، انابیہ کا تو خون ہی کھول رہا تھا، اس کی ایسی سوچ ہوگی یہ خیال اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آزاد ملک ہے، اور جہاں تم پڑھنے جاؤ گی تو اس آزادی کا اثر تو ہوگا ہی، اس لیے یہ لکھنا ضروری تھا۔ اس کانٹریکٹ میں وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ تو یہ بھی لکھنا تھا کہ جب تک یہ کانٹریکٹ رہے گا آپ بھی کوئی بھی گرل فرینڈ نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی کسی سے ایسے ویسے تعلقات بنائیں گے، سمجھے آپ؟ تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی؟ میری آلریڈی گرل فرینڈز ہیں، اور میں یہاں ہر قسم کے تعلقات رکھوں، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ زبان کھولتی اس سے پہلے وہ بولا، رات کو اچھی طرح سج سنور کر اپنے وجود کو خوشبو میں بسا لینا، کیونکہ وہ خاص کر جملہ منظومانی انداز میں چھوڑ گیا۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ انابیہ کو اپنی نظر جھکانی پڑی۔ بی ریڈی فار ٹو نائٹ ڈیئر وائفی، اس کی لٹ کو کھینچتا روم سے چلا گیا تھا۔ رات کو انابیہ کو کمرے میں نہ پا کر وہ حیران ہوا۔ جب دیکھنے گیا تو پتہ چلا وہ دادی کے پاس سو گئی ہے۔ شایان نے اسے آواز دی تو دادی جلدی سے بولی، بخار تھا اسے، اسی لیے میں نے دوائی دے کر اسے سلایا ہے۔
وہ غصہ ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کتنا وقت مجھ سے بچ سکو گی تم مسز شایان گردیزی، وہ خود سے بولا تمسخر بھرے انداز میں۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بولا، کل رات جو کیا ہے تم نے وہ روز نہیں چلے گا۔ وہ بغیر کچھ بولے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ غصے سے اٹھا، اسے بازو سے دبوچ کر بولا، سنا نہیں تم نے؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ہاں تو سن لیا نا میں نے، انابیہ نے کہا تڑک کر۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اسے تپش سی محسوس ہوئی۔ شایان کو ہاتھ لگانے پر احساس ہوا انابیہ واقعی بخار میں جل رہی ہے۔ اسی وقت اسے بیڈ پر بٹھا کر بولا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ حیران ہوئی اس کے فکر مندانہ انداز پر۔ اگلے 2 گھنٹے میں ان کا فیملی فزیشین آ گیا تھا، جس نے انابیہ کو چیک کیا اور میڈیسن لکھ کر چلا گیا، اور ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ لکھے اس نے۔ وہ کچھ دیر آفس آ گیا، تب شہناز بیگم اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ جانے کیوں اس کا دل اداس ہوا، وہ ان کی گود میں سر رکھ کے رو پڑی۔ کیا ہوا انابیہ بیٹا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے اس کے بال سہلا کر پوچھا۔ دادی، آپ بہت اچھی ہیں، انابیہ نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، دادی نے کہا نرمی سے۔ لگتا ہے گھر والے تم کو یاد آ رہے ہیں۔ دادی کی بات پر وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، اتنا دور اپنوں سے رہنا آسان نہیں، پر کیا کریں، لڑکیوں کا نصیب ہی یہی ہوتا ہے۔ سوری دادی، مجھے اس طرح رو کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، انابیہ نے کہا ضبط سے۔ اس سے پہلے دادی کچھ کہتی شایان نے کہا، بالکل صحیح کہا تم نے انابیہ، بس تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہنی مون پر چلیں گے۔ کیسا خیال ہے یہ؟ بہت اچھا خیال ہے، اس بہانے انابیہ کا دل بہل جائے گا، دادی نے خوش ہو کر کہا۔ انابیہ دیکھو، دادی نے بھی اب کہا ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، شاباش۔ شایان گردیزی کا انداز انابیہ کو ناگوار گزرا، وہ منہ پھیر گئی۔ اسی وقت ملازم نے آ کر دادی کو موبائل فون تھمایا، یہ کہہ کر کہ آپ کی کال ہے۔ وہ کال پہ بات کرنے لگی تو شایان سکون سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تڑپ کر انابیہ نے دور ہونا چاہا تو شایان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتا بولا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ کیونکہ ابھی رات کا حساب باقی ہے، وہ اس کے کان کے پاس منہ کرتا ہوا بولا تھا۔ انابیہ اپنے ہونٹ بھیج گئی اس لمحے۔ دادی نے کال کٹ ہونے کے بعد کہا، شایان تم اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے انابیہ؟ جی دادی، انابیہ نے مریل آواز میں کہا تھا۔ شایان اسے خود کے قریب کرتا بولا، دادی بے فکر ہو جائیں، میں بہت خیال رکھوں گا اپنی بیوی کا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے، دادی نے پیار سے کہا۔ پھر وہ ان کے روم سے چلی گئی۔ پلیز اپنا ہاتھ ہٹائیں میرے کندھے سے۔ اگر نہ ہٹاؤں تو؟ شایان نے ابرو اچکا کر کہا۔ میری جان بخش دیں، خدا کا واسطہ ہے، انابیہ نے نم آواز میں کہا۔ اچھا بابا رو نہیں، لو ہٹا دیا ہاتھ۔ شایان اٹھ کھڑا ہوا یہ کہتے ہوئے۔ انابیہ نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ شاباش، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، شایان گھمبیر لہجے میں کہتا، پھر اس کے گال تھپ تھپا کر بولا تھا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ 1 ہفتہ انابیہ کا سب نے خیال رکھا۔ شایان کسی وقت زمائنی بات کر کے اسے پریشان کرتا ضرور تھا، پر کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی اس نے۔ پہلے دن تو پوری رات وہ اس کو پٹیاں رکھتا رہا، پھر اس نے ایک بار بھی اسے جتایا نہ تھا، پر انابیہ دل ہی دل میں اس کو سراہا بھی تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ شایان نے پوچھا۔ وہ بال سمیٹتی بولی، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی تو وہ سمجھ گیا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ شایان اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا پوچھ بیٹھا۔ جی، وہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، انابیہ نے کہا۔ ہاں، جب جانا چاہو جا سکتی ہو، پر وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ پر کیا؟ انابیہ نے پوچھا۔ پہلے اپنے بیوی ہونے کے فرض نبھاؤ، پھر میں شوہر ہونے کا نبھاؤں گا، اس سے پہلے تم نہیں جا سکتی اس گھر سے باہر۔ بہت آرام کر لیا اور مجھ سے تیمارداری بھی کروا لی، آج رات تیار رہنا۔ شایان کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا تھا روم سے۔ وہ گمسم ہو گئی تھی رات کا سوچ کر۔ وہ جانتی تھی یہ تعلق وہ بدلے کے لیے شروع کر رہا ہے، کیونکہ پہلی رات جس طرح اسے رد کیا تھا انابیہ نے، وہ شایان گردیزی کی انا پر خاصی چوٹ کر گیا تھا۔
انابیہ بے انتہا اس سے ڈری ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر پائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی، میں تو پریشان ہو گئی تھی، دادی جان انابیہ کے سر پر پیار کرتی بولی تھی۔ جی دادی جان، انابیہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آج تمہاری منہ دکھائی کی رسم ادا رکھی ہے، میک اپ آرٹسٹ آئے گی تم کو تیار کروانے، دادی جان نے بتایا۔ بیٹا پرابلم تو نہیں ہوگی تمہیں؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں دادی، میں ٹھیک ہوں، انابیہ نے کہا۔ شایان ناشتہ کر کے جانے لگا تو دادی نے انابیہ سے کہا، جاؤ تم دروازے تک چھوڑاؤ اپنے شوہر کو۔ جی دادی جان۔ انابیہ شایان کے پیچھے آئی دروازے تک۔ آج رات مجھے پرفیکٹ ملو تم۔ ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ وائفی۔ وہ بس گمسم نظروں سے دیکھتی رہ گئی شایان گردیزی کو۔ لاکھوں کی مالیت کا ڈریس، اس پر لاکھوں کی جیولری اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے اپسرا کا لک دے رہا تھا۔ دادی جان نے اس کی نظر اتاری اور جیسے ہی شایان کی نظر پڑی اس پر، جو فیروزی گاؤن پر سلور کام اور ڈائمنڈ کی جیولری میں وہ شایان کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی، وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ سب نے بے انتہا تعریف کی اس کی، سب دونوں کی جوڑی کی تعریف کرتے رہے۔ انابیہ کے پہلو میں دادی جان بیٹھی تھی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر ویسے ہی انابیہ گھبرا رہی تھی۔ رات کو سب کے جانے کے بعد اسے مس ماریا روم میں چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ میم، میں کچھ کھانے کو لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ نو تھینکس مس ماریا، انابیہ نے سہولت سے ان کو انکار کیا۔ کتنے پل کھڑی رہی وہ شیشے کے سامنے۔ اسی وقت اس کی موبائل پر کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ کیسی ہو انابیہ؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ وکاس، تم؟ انابیہ نے کہا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ سوری انابیہ، مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اس ایک مہینے میں مجھے احساس ہو گیا، نہ تم غلط ہو نہ میں، بس حالات ہی غلط تھے جو تمہیں یہ کانٹریکٹ پیپر میرج کرنا پڑی۔ وکاس اور کچھ بھی کہہ رہا تھا پر انابیہ اس کی بات کاٹ کر بولی، وکاس، شاید یہ میرج پیپر میرج نہ بھی رہے، پلیز میں اب تمہیں کسی امید میں نہیں رکھ سکتی۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، میں تمہیں کسی امید میں نہیں رکھ سکتی۔ پر انابیہ، تم نے تو کہا تھا کہ پیپر میرج ہوگی، وکاس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ پلیز وکاس، میں آگے بڑھ گئی ہوں، تم بھی موو آن کرو۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے فیوچر کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہن کی زندگی کے لیے کیا ہے، اس لیے مجھے کوئی ریگریٹ کبھی نہیں ہوگا، جو بھی اس رشتے کا انجام ہو۔ انابیہ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، پلیز وکاس، آج کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ اتنا کہہ کر انابیہ نے کال کاٹ دی۔ کتنے پل وہ بے آواز روتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا تو انابیہ نے جلدی سے آنسو پونچھے، خود کو نارمل کیا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز شایان گردیزی؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس نظریں جھکا گئی۔ ویسے آج کی رات کیا ارادے ہیں تمہارے؟ لگتا ہے پوری طرح مجھے گھائل کر کے رہو گی تم۔ شایان کا لہجہ زمائنی تھا، جبکہ انابیہ خود پر ضبط کر کے بولی، پلیز میرا ضبط نہ آزمائیں، میرے پاس 1 کروڑ نہیں ہے تو بس جو چاہے وہ سلوک کرے میرے ساتھ، میں میرے غریب ہونے کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ آپ امیر لوگ جب تک چاہیں ہماری مجبوریوں کو کیش کر کے ہمارا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ جو اس کے حسن کو دیکھنے میں مگن تھا، ایک دم جھٹکا لگا شایان گردیزی کو۔ ایسا تو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑی ہو جائے، وہ تو بس اس کے نڈر پن کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ انابیہ نے تو خود کو سرنڈر کر دیا تھا شایان گردیزی کے سامنے۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں رک گئے؟ جس طرح چاہے میری نسوانیت کو روندیں، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ پلیز، مجھے کل لازمی یونیورسٹی جانا ہے۔ انابیہ کی بات پر ایک دم وہ الماری کی طرف مڑ گیا، خود پر ضبط جو کرنا تھا، اور جب اپنے کپڑے لے کر مڑا تو اس کا لہجہ چٹانوں جیسا سخت تھا۔ اپنے ڈاکیومنٹس لے لینا، صبح میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا 9 بجے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا، پھر بھی اس نے ایک نظر اس کی پر نہ ڈالی، اپنے بال بناتا اور کمرے سے نکلنے لگا۔ اسی وقت انابیہ اس کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ انابیہ کچھ کہتی، شایان گردیزی بولا، کسی کی مجبوری کو کیش کرنا مجھے کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، جو اتنے دن سے تم نے بیماری کو خود پر سوار کیا ہوا تھا صرف مجھ سے بچنے کے لیے، تو تمہارا ضم کب کا توڑ دیتا۔
یہ کبھی مت سوچنا کہ تم نے مجھے بیوقوف بنا لیا۔ آئی ایم سوری، انابیہ نے کہا۔ کل ریڈی رہنا۔ اتنا کہہ کر شایان گردیزی کمرہ چھوڑ گیا۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی گئی۔ اس کے سارے کام وہ ہاتھوں ہاتھ کروا کے آیا۔ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا جو اسے فورن میں کرنا تھا۔ آج اس کا یہ خواب پورا ہونے لگا تھا۔ اگلے دن وہ یونی جانے لگی تھی کہ دادی اس کے لیے خوشی تھی۔ وہ کئی دفعہ شایان گردیزی کا شکریہ ادا کر چکی تھی، پر جب بھی وہ شکریہ ادا کرتی وہ اس سے ایک ہی بات کہتا، میں بھی تم کو موقع دوں گا جو میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ خوشی سے کہتی، بالکل، پلیئر از آل مائن، تم مجھے خوش ہوگی۔ شایان گردیزی اور اس کے بیچ اچھی بات چیت ہونے لگی تھی۔ اب انابیہ اس سے گھبراتی نہیں تھی۔ روز صبح یونیورسٹی جاتی تو دن میں آرام کے بعد شام سے رات تک وہ دادی جان کے ساتھ ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے لندن میں دادی کے لیے ہی لایا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھا رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف دادی کو اس کی پڑھائی کی فکر رہتی تو اسے اکثر کہتی، اب جاؤ تم اپنی پڑھائی کرو، پر وہ رات کے 9 بجے تک ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دادی کمرے میں چلی جاتی تو پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے لگتی تھی۔ شایان اس سے مطمئن تھا۔ وہ رات میں پڑھائی کر رہی تھی تو اسے سر درد ہونے لگا، تو کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچن میں شایان کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہاں؟ کافی بنانے آیا تھا۔ میں بنا دوں؟ اوکے، تم بنا دو۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں بنا کر لا رہی ہوں، انابیہ نے کہا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، میں ہیلپ کر دیتا ہوں تمہاری۔ لگتا ہے تم بہت شوقین ہو پڑھائی کی، شایان نے کافی بیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت، انابیہ نے کہا۔ اللہ تم کو کامیاب کرے، شایان نے دل سے کہا۔ آپ نے بہت کیا ہے میرے لیے، انابیہ نے دل سے کہا۔ تمہاری ایک بات اچھی ہے انابیہ، کہ تم جو خود کو اچھا کرتی ہو نا، کسی کے ساتھ اس کا کریڈٹ نہیں لیتی۔ تم بہت اچھی ہو۔ جس طرح تم نے دادی کا خیال کیا ہے اس رشتے کے حوالے سے، میرا فرض ہے۔ ویسے بھی دادی بہت اچھی ہیں، تم خود بہت اچھی ہو۔ شایان نے لفظ دل سے کہے تھے۔ چلے کافی چل کر پیتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ان دونوں میں دوستی ہونے لگی تھی۔ چھٹی والے دن ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں پڑ کر مدھم سا سانس چھڑ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی تھی اور باہر کے موسم نے اندر بھی ایک خاموش رومانی کیفیت بھر دی تھی۔ انابیہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی گمبھیر سکون تھا جو شایان کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ شایان نے آہستہ سے پوچھا۔ انابیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، بہت۔ لگتا ہے جیسے ہر بوند دل کو چھو کر گزرتی ہے۔ شایان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور مجھے تمہاری مسکراہٹ ایسی ہی لگتی ہے جیسے دل کو چھو جائے اور ساری اداسی بہا لے جائے۔ انابیہ نے نظریں چرائیں، مگر وہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ شایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو باہر چلتے ہیں، بارش میں۔ کیا یہاں لندن میں لوگ بارش میں نہاتے ہیں؟ انابیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، مگر پاکستان میں تو ہوتا ہے نا۔ میں اسے پاکستان کی بارش سمجھ کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں، شایان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اچھا چلیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان میں بارش کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بارش میں باہر نکلنے سے پہلے ملازم سے کہہ کر ان لوگوں نے پکوڑے اور چائے بنوائی۔ پہلے بارش میں نہانا، پھر چائے پکوڑے۔ دادی دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور پھر واقعی شایان نے کہا، آج سے پہلے کبھی اس طرح میں نے بارش کو انجوائے نہیں کیا۔ تھینکس انابیہ۔ یہ تو بالکل ہمارا پاکستانی اسٹائل ہے، انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ دونوں فریش ہونے کے لیے روم میں آئے تھے۔ وہ پہلے فریش ہونے گئی تھی اور وہ جیسے ہی باہر نکلی کئی لمحے مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا شایان۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی بھیگی زلفیں اس جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر کوئی شرارت کرتا، اسی لمحے دروازہ ناک ہوا۔ انابیہ نے سکون کی سانس لی۔ شایان بیزاریت سے بولا، یس۔ اسی وقت ماریا نے دروازہ کھول کر کہا، سر، وہ مس سلینا آئی ہیں، وہ آپ کے بیڈ روم آ کر آپ سے ملنا چاہتی ہیں، تو اب کیا لینے آئی ہے وہ؟ شایان نے زیر لب کہا تھا۔
ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، کچھ سرو کرو، میں آتا ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر بولا تھا۔ اس کا انداز سرد سا تھا۔ انابیہ کو سمجھ نہیں آیا شایان کے اس ریاکشن کا۔ شایان کا ناگوار انداز انابیہ نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ جو ابھی رومانٹک ہو رہا تھا، اب ایسا کوئی تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ وہ اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں چلا گیا۔ انابیہ تیار ہو کر لاؤنج میں دادی جان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکی ڈرائنگ روم کے شیشے کا دروازہ کھول کر آئی اور سیدھا دادی کے گلے لگی اور بولی، کیسی ہیں آپ دادی جان؟ جس گرمجوشی سے وہ ملی تھی، شہناز بیگم کا انداز اتنا ہی سرد تھا۔ جو ضبط سے بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو سلینا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ رات امریکہ سے آئی ہوں، سب سے پہلے آپ اور شایان سے ملنے آ گئی ہوں، وہ روانی سے انگلش میں بولی تھی۔ انابیہ ہمنکوں کی طرح دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا شہناز بیگم نے کسی سے ایسے انٹروڈیوس نہ کروایا ہو۔ انابیہ کو بھی تھوڑا عجیب لگا۔ اس سے پہلے شہناز بیگم کچھ کہتی، اسی وقت شایان لاؤنج میں داخل ہوا۔ اگلے پل سلینا دوڑ کر اس کے گلے لگی اور بولی، آئی مس یو شایان، مجھے احساس ہو گیا ہے ان 3 مہینوں میں، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی لو یو، مجھے تمہاری سب شرطیں منظور ہیں۔ انابیہ کے ساتھ ساتھ شہناز بیگم اور شایان بھی ہکا بکا ہو کر اسے سن رہے تھے۔ اس سے پہلے شایان کو جواب دیتا، شہناز بیگم بولی، سلینا، یہ ہے انابیہ شایان گردیزی، میری بہو، میرے پوتے کی بیوی ہے۔ پہلے انابیہ کو شوق لگا تھا، اب کہ سلینا کو جھٹکا لگا تھا۔ شایان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم سے کچھ وقت مانگا تھا۔ اس سے پہلے شایان کچھ کہتا، شہناز بیگم نے کہا، انابیہ میں روم میں جا رہی ہوں، کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ جی دادی جان۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انابیہ نے بغور دونوں کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ان دونوں کو ٹائم دینا چاہیے، اکیلے میں بات کرنے کا۔ جواب دو مجھے شایان گردیزی، سلینا نے تند لہجے میں کہا انگلش میں۔ سوری سلینا، ہماری شادی کا کوئی فیوچر نہیں تھا، ہمارے بیچ بہت فرق تھا، جو شاید فرق تمہیں اور مجھے نہ بھی پڑے پر ہمارے بچوں کے لیے مسئلہ ہوتا، اس لیے میں نے تم سے مذہب بدلنے کی بات کی تھی اور تم نے صاف منع کیا تھا، اس لیے ہم نے موو آن کا فیصلہ کیا تھا۔ سلینا، تم بھول رہی ہو پر مجھے سب یاد ہے، شایان نے صاف لہجے میں کہا۔ کیا میری کوئی اہمیت نہیں جو چند مہینے میرا انتظار کرتے؟ بس میرے جانے کی دیر تھی، تم نے شادی کر لی، ہماری محبت کا کیا ہوا؟ بولو سلینا، پلیز یار، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے جلدی نہیں تھی پر دادی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تبھی مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ اس کے آنسو پونچھ کر بولا تھا، پلیز رو مت، مجھے تمہارے آنسو برداشت نہیں، تم جھوٹے ہو، میں تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہوں، اپنا مذہب بھی بدلنے کو تیار ہوں، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو شایان، پلیز۔ سلینا، وہ حیرت سے بولا، پلیز میری خاطر، میں مر جاؤں گی، سوری، آئی کانٹ سلینا، ہم دوست رہ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ شایان اتنا کہہ کر صوفے پر جا کے سکون سے بیٹھ گیا۔ سلینا ڈبڈباتی پلکوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہی چہرہ جس پر صرف اس کے لیے فکر مندی رہا کرتی تھی، اس کے ہونٹوں پر صرف اس کی محبت کا ورد تھا۔ آج کتنی اجنبیت تھی اس چہرے پر۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو پونچھتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے آخری لفظ یہی تھے، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ انابیہ، ہر کسی کا ایک پاسٹ ہوتا ہے، یہ لڑکی شایان کا پاسٹ ہی ہے۔ پھر شہناز بیگم اسے بتاتی چلی گئی کہ شایان اور سلینا کلاس فیلو تھے، کالج اور یونیورسٹی تک ساتھ پڑھا، بس اس مذہب کے فرق نے دونوں کو ایک ہونے نہیں دیا، کیونکہ میں قطعی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کرسچن لڑکی اس خاندان کی بہو بنے۔ مجھے سلینا خود سے کوئی پرابلم نہ تھی، بس کل کو بچوں کے لیے مسئلہ بنتا کہ ماں کے مذہب کو اپناتے ہیں یا پھر باپ کے مذہب پر چلتے ہیں، پھر فیوچر میں ان کے بچوں کی شادیوں میں مسائل ہوتے، اس لیے بہتر یہی تھا سلینا اپنا مذہب بدلے، پر وہ صاف مکر گئی۔ ایسا کرنے سے تو مجبوراً شایان کو موو آن کرنا پڑا۔ شکر اللہ کا جس نے شایان کو سمجھ بوجھ دی، جو میری فکروں کو سمجھ کر موو آن کر گیا اس ریلیشن شپ سے۔ دادی جان نے پوری تفصیل اسے بتا دی۔ جانے کیوں انابیہ کو برا لگا سلینا کے لیے، اس کا پہلے خوش ہونا شایان کو دیکھ کر، پھر دکھی ہونا اس کی شادی کا سن کر۔ انابیہ کی آنکھوں سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں انابیہ؟ دادی نے پوچھا پیار سے۔ جواب میں انابیہ نے کہا،
سلینا بہت ہرٹ ہوئی ہے. میرا خیال ہے ان کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم کہہ رہی ہو. انابیہ تم بہت سادہ مزاج ہو. تمہیں خود سے زیادہ سلینا کی فکر ہے. شہناز بیگم کے لہجے میں حیرت تھی. وہ انابیہ کو دیکھتی رہ گئی. پھر جو دادی جان نے اس سے کہا تو اس نے تو شوق ہی کر دیا انابیہ کو. ڈنر کے وقت کئی بار دادی نے اس سے بات کرنا چاہی پر وہ مختصر جواب دے کر بات ختم کر گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے پر وہ اپنی فکر اور پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. ڈنر کے بعد وہ کمرے میں آیا. انابیہ مسلسل نوٹ کر رہی تھی کہ شایان فکر مند ہے. وہ پہلے سے زیادہ سیریس لگا انابیہ کو. اس سے پہلے انابیہ کچھ کہتی اسی وقت شایان کے موبائل پر بیل بجی. وہ اسکرین پر نظر ڈالتا کال اٹھا کر بولا, جیکب انکل, خیریت تو ہے سب؟ اس کے لہجے میں شدید فکر مندی کا تاثر تھا. دوسری طرف کی بات سن کر وہ شوق ہوا اور پھر سنبھل کر بولا, کون سے ہاسپٹل میں ہو آپ لوگ؟ میں آ رہا ہوں. کیا ہوا شایان؟ انابیہ نے فکر مندی سے پوچھا. کچھ نہیں, مجھے لیٹ ہو جائے گی. پلیز مجھے بتائیں سلینا جی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انابیہ نے پوچھا. وہ جو ضبط کر کے خود پر بیٹھا ایک دم بولا, سلینا نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تھینک گاڈ اسے بر وقت ہاسپٹل لے گئے, ورنہ شاید میں خود کو معاف نہیں کر پاتا. میں چلتا ہوں, مجھے دیر ہو رہی ہے. اور وہ جلدی سے سلیپر اتار کر جوتے پہن کر نکل گیا روم سے. انابیہ اسے جاتا دیکھتی رہی. اگلے 2 دن شایان سلینا کے پاس ہاسپٹل جاتا رہا. وہ بے انتہا شرمندگی محسوس کر رہا تھا. آج سلینا کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی. ڈاکٹر نے کہا آج رات تک اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا. میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر شایان, وہ دکھ سے بول کر چہرہ پھیر گئی. جانے کی اس شایان کی ہمت نہ ہو سکی کہ اسے بتاتا کہ اس نے کانٹریکٹ میرج صرف اپنی دادی جان کی خوشی کے لیے کی ہے, ورنہ وہ تو اس کا انتظار کئی سال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اگر اس کا انتظار نہ کرنا ہوتا تو کیوں کانٹریکٹ میرج کرتا, وہ بھی صرف 6 مہینے کے لیے, کیونکہ جب سے دادی کے ٹیومر کا پتہ چلا تھا اور ان کے پاس کچھ مہینے زندگی ہے, اس لیے وہ شادی کے لیے مان گیا تھا, ورنہ شاید وہ شادی کبھی نہ کرتا. پر پہلی رات انابیہ کے قریب ہی اسی لیے ہوا تھا. کچھ کمال اس کے حسن کا تھا, کچھ وہ اس لڑکی کو بھی برتنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا ڈیسپریٹ ہے اس کانٹریکٹ میرج کو نارمل میرج کرنے کے لیے. پر انابیہ نے تو پہلی رات اسے جتا دیا کہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے اتنے امیر کبیر ہینڈسم شخص میں. جانے کیوں پہلے اسے بے عزتی لگی انابیہ کے ٹھکرانے پر بعد میں جس طرح اسے پریشان دیکھا شایان نے, اس نے اپنا ارادہ بدل لیا. انابیہ کی نسوانیت کی توہین کرنے کا. وہ چاہ کر بھی سلینا کو کچھ نہیں بتا پا رہا تھا. اپنا خیال رکھنا سلینا, یہ زندگی بہت قیمتی ہے, اسے کسی کے لیے بھی ختم کرنا بہت غلط ہے. تم خوش رہو, میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں. ٹیک کیئر, بائے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. پھر نہیں ملو گے شایان؟ سلینا نے اس سے پوچھا. پلیز سلینا, ایسی باتیں کر کے خود کو اور مجھے تکلیف نہ دو تو اچھا ہے. بائے. وہ چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی. ان چند دنوں میں شایان نے غور کیا دادی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. پہلے چند دن وہ فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتی یا پھر جینی یا ماریا لے جاتی تھی نیورو کے ڈاکٹر کو دکھانے. وہ اگر آفر بھی کرتا کہ وہ لے جائے نیورو والے ڈاکٹر کے پاس تو منع کر دیتی دادی کہ وہ اپنے بزنس کو وقت دے یا پھر بیوی کو. وہ ان کی خوشی میں خوش تھا, پر اب ان کو بالکل نارمل دیکھ کر کچھ عجیب ضرور لگا تھا شایان گردیزی کو. دوسری طرف انابیہ خاموشی سے بالکل سائڈ ہو گئی تھی. اس نے شایان سے بات کرنا کم کر دی تھی. وہ اگر بات کرتا تو جواب دیتی, ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی. اس سے کسی قسم کی بات نہ کرتی تھی. ان کے بیچ کا تعلق جو ان کچھ مہینوں میں بہتر ہوا تھا اب پھر سے عجیب موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا انابیہ اس سے اجنبی ہو گئی ہے. اس وقت وہ مسلسل انابیہ کو ہی سوچے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا. ایک دم عجیب لگا کہ ایسے کیسے کوئی آ سکتا ہے, پر سامنے سلینا کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہی صرف اس طرح آ سکتی ہے اس کے آفس میں. وہ ایک دم اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر کے بولی, مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری اور انابیہ کی شادی کانٹریکٹ میرج ہے. تم نے مجھے بتایا نہیں. اس کے گلے لگی تو وہ اسے نرمی سے جدا کرتا بولا, یہ سب تم سے کس نے کہا؟ میں ہماری یونیورسٹی گئی تھی, میرا لیکچر تھا وہاں. انابیہ بھی وہاں تھی. لیکچر کے بعد انابیہ مجھے ملی اور اس نے مجھے بتایا یہ سب. میں بے انتہا خوش ہوں شایان. اب میں سمجھی کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا. دادی کی وجہ.
پر تمہیں یہ سب کچھ مجھے بتانا چاہیے تھا، کیوں چھپایا مجھ سے؟ پر کوئی بات نہیں، جو بھی وجہ ہو، پر اب میں سچ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ جو تم چاہو گے ویسا ہی سب ہوگا۔ اب مجھے جانا ہے، کچھ کام ہے، پھر ملیں گے، شایان نے عزلی نرم لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس کے آفس سے نکلے تھے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک شایان اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بغیر پوچھے اس کانٹریکٹ کا کسی کو بتانے کی؟ شاید تم نے کانٹریکٹ غور سے پڑھا نہیں تھا، اس میں ایک کلاز یہ بھی تھا کہ تم کسی کو نہیں بتا سکتی اس کانٹریکٹ کا۔ انابیہ ایک لمبی سانس خارج کر کے اپنے بک سائڈ پر رکھتے بولی، وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کی گرل فرینڈ سلینا ہے، جس نے آپ کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اتنا حق اس کا بنتا ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اس کی محبت رائے گاہ نہیں ہے۔ باقی 2 مہینے بچے ہیں اس کانٹریکٹ کو ختم ہونے میں۔ جس بے پرواہی کے ساتھ اس نے اس کانٹریکٹ کے بارے میں جتا رہی تھی، شایان کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا، اور وہ خود پر ضبط کرتا ہوا بولا، دادی جان کو ایسا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھی؟ چلیں، آپ کی تسلی کے لیے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دادی نے جو بیماری کا کہہ کر آپ کو بلیک میل کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صرف آپ کو شادی کے لیے منانے کو انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ واٹ؟ دادی نے ایسا کیا؟ شایان شوق لہجے میں بولا تھا۔ پلیز، اب دادی کو غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہ سب آپ کی محبت میں کیا تھا، کیونکہ ان کو آپ کی پرواہ تھی۔ آپ سلینا کا دکھ لے کر نہ بیٹھ جائیں، اس لیے اس دکھ سے نکالنے کے لیے ان کو یہ سب کرنا پڑا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسی وقت جلدی سے کمرے سے نکلا۔ انابیہ بھی اس کے پیچھے ہی دوڑی۔ وہ دادی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دادی جو ابھی لیٹنے کا ارادہ کر رہی تھی پر فی الحال بیٹھی تھی، وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور ان کے گود میں سر رکھ دیا۔ ارے کیا ہوا شایان؟ دادی، میری محبت میں بھی کبھی پلیز اپنی بیماری کا ناٹک مت کیجیے گا۔ سچ میں روز جیتا روز مرتا تھا آپ کا سوچ کر۔ شایان کا چہرہ تھام کر اپنے روبرو کر کے دادی اس کی پیشانی چومی، پھر اس کے بہتے آنسو صاف کر کے بولی، تمہارے لیے 100 زندگی قربان شایان، اور میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ تکلیف تمہیں دی کیونکہ تمہیں سلینا کے دکھ سے نکالنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ پیار سے بول رہی تھی، پر وہ ان کے ہاتھ تھام کر پھر ان کی ہتھیلی چوم کر بولا، آئندہ کبھی ایسا مت کیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے میری جان، ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ انابیہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی دادی اور پوتے کا پیار دیکھ کر مسکرائی تھی، ساتھ ہی ساتھ دل سے ہوک بھی اٹھی، یہ سوچ کر کہ وہ صرف 2 مہینے اب اس خاندان کا حصہ ہے، اس کے بعد اسے واپس جانا تھا، اور یقیناً شایان کے بعد کبھی بھی وہ کسی مرد کی نہیں ہو سکتی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، تمہارے لیے یہ کانٹریکٹ میرج تھی، پر میرے لیے یہ نکاح کا پاک بندھن تھا۔ پہلے ایک امید تھی کہ شاید تمہیں کبھی احساس ہو جائے کہ کوئی بھی رشتہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم اعتراف کرو اپنی غلطی کا اور پھر اسے سدھارنے کی کوشش کرو، پر سلینا کے بعد مجھے ایسی کوئی امید نہیں رہی۔ ایک احسان تم نے میری ذات پر کیا تھا، میری نسوانیت کو روندے بغیر مجھے میرا خواب پورا کرنے دیا۔ میں تمہاری طرح پیسے لٹا کر کچھ نہیں کر سکتی، پر کم از کم تمہیں تمہاری خوشی دیکھ کر تمہارا یہ احسان تو اتار سکتی ہوں۔ بس اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں ان دونوں کو ملا کر ان کی زندگی سے دور جا سکوں۔ انابیہ، تم دور کھڑی کیا کر رہی ہو؟ آؤ ہمارے پاس۔ وہ دادی کے پاس آئی، انہوں نے دونوں کو گلے لگایا اور بولی، شایان اب مجھے پردادی بنا دو۔ یہ تو آپ کی بہو پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شایان کی بات پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ دادی نے دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ میں نہیں جانتا سلینا کہ انابیہ کے دل میں کیا ہے، پر اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بات میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے تمہاری محبت میں گناہ کیا، جو نکاح جیسے پاک بندھن کا مذاق بنایا کانٹریکٹ میرج کر کے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب بھی تم لوٹ آؤ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں جو میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج میں ہے، جبکہ تم نہ بھی آئی تو بھی جب دل بھر جائے تو اس لڑکی کو چھوڑ دوں۔ جانتی ہو، میری اس غلط سوچ کو اللہ نے اپنی طاقت سے بدل دیا۔ اس نے میرے دل میں میری بیوی کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی۔ یقین نہیں آتا، جیسی میں انابیہ کے لیے محبت محسوس کرتا ہوں ویسی کبھی تمہارے لیے بھی کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ مجھے معاف کرے نہ کرے، پر شایان گردیزی تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا سلینا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ شایان اس کے روبرو بیٹھا اپنا اعتراف کر رہا تھا۔ شایان، تم چاہے جانے کے قابل ہو،
میری دعا ہے تم اور انابیہ ایک ساتھ خوش رہو، بائے۔ سلینا اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ واقعی چلی جاتی، شایان بولا، سلینا، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے مجھ جیسے شخص کے لیے کبھی ختم مت کرنا، بے فکر ہو جاؤ، اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ انابیہ دادی کے پاس اٹھ کر اپنے روم میں آئی کیونکہ اس کے فائنل ایگزامز قریب تھے۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی پڑھائی کرتے ہوئے کہ شایان کمرے میں آیا۔ لاکر کھول کر اس میں سے ایک فائل نکالی اور انابیہ کے روبرو گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ شاک ہوئی اتنے بڑے بزنس مین کو اپنے آگے یوں بیٹھا دیکھ کر۔ انابیہ نے کہا، شایان، آپ اس طرح… وہ اس کی بات کاٹ گیا، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا، شش، مجھے کہنے دو۔ اس کی گود سے کتاب ہٹا کر سائڈ پہ رکھتا، پھر فائل اس کی گود میں رکھی، جس میں کانٹریکٹ پیپر نکال کر پھاڑ کر پھر اس کے ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو نابیہ، کانٹریکٹ سے کسی بھی رشتے کو خریدنا بہت بڑا گناہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس رشتے کو پورے دل سے نبھانا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ انابیہ تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اس کے اس انداز پر چند پل کے بعد سنبھل کر بولی، شایان، پھر سلینا کا کیا ہوگا؟ وہ میری زندگی سے جا چکی ہے نابیہ، وہ سہولت سے بولا۔ پر میں نے اسے امید دلائی تھی، نابیہ نے کچھ سوچ کر کہا، میں اس سے تمہارے بدلے معافی مانگ آیا ہوں کہ اب میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں، اور اسے بتا کر آیا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں اور بہت جلدی بچوں والا بھی ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس ذرا انابیہ جلدی مان جائے۔ وہ شرما گئی اس کی بات پر، دونوں مسکرائے ایک دوسرے کو دیکھ کر، پر سمجھ آنے پر انابیہ جلدی سے بولی، ویسے حد ہے نا، مجھے بتانے سے پہلے سب باتیں پہلے اسے بتا کر آئے ہیں، حد ہے، ویسے حد ہے۔ اس کے بیوی والے انداز نے شایان کو سرشار کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ بولا، ویسے تم تو ابھی سے بیوی والے انداز میں آ گئی ہو، شاباش ہے انابیہ تم کو بھی، تھوڑی سی بندہ شرم بھی کر لے، اتنی دیر سے شوہر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے تمہارے سامنے، نہ خود نیچے آ رہی ہو نہ مجھے اوپر بلا رہی ہو۔ شایان کی بات پر انابیہ کا کہا گونجا اور وہ خود نیچے ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو سو مچ انابیہ۔ آئی لو یو ٹو شایان، اس کے سینے میں منہ چھپا کر بولی۔ لندن کی صبح آج کچھ مختلف تھی، فضا میں خنکی تو وہی تھی، لیکن گردیزی مینشن کے اندر کی چہل پہل اور ہواؤں میں بسی پکوانوں کی خوشبو بتا رہی تھی کہ آج عید ہے۔ انابیہ آج صبح سویرے اٹھی تھی، سفید رنگ کے نفیس چکن کاری کے جوڑے میں جس پر ہلکا سا چاندی کا کام تھا، واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی زلفوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا اور کانوں میں جھمکے پہنے ہوئے تھے جو دادی جان نے اسے گفٹ میں دیے تھے۔ وہ کچن میں شیر خورما تیار کر رہی تھی کہ پیچھے سے مضبوط بازوں نے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ انابیہ چونکی نہیں، بلکہ اس کے لبوں پر ایک مانوس مسکراہٹ پھیل گئی۔ عید مبارک مسز شایان گردیزی۔ شایان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں وہی محبت تھی جو اب انایا کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ عید مبارک شایان۔ چھوڑے مجھے، دادی جان اور جینی آتی ہوں گی، اچھا نہیں لگتا۔ انابیہ نے شرماتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ آنے دے سب کو، میں اپنی قانونی اور جائز بیوی کو عید مبارک کہہ رہا ہوں، کوئی کانٹریکٹ تو بیچ میں ہے نہیں جو ڈر لگے۔ شایان نے شرارت سے اس کی لٹ کھینچی۔ وہ کانٹریکٹ تو آپ نے پھاڑ دیا، پر میری عیدی ابھی باقی ہے۔ انابیہ نے مڑ کر مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ عیدی بھی ملے گی، پہلے نماز پڑھ کر آنے دیں۔ شایان نے اس کی پیشانی چومی اور تیار ہونے چلا گیا۔ نماز عید کے بعد پورا گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ دادی جان اپنے خاص صوفے پر بیٹھی تھی۔ شایان اور انابیہ نے باری باری ان کے ہاتھ چومے اور دعائیں لیں۔ شہناز بیگم نے انابیہ کو ایک ڈائمنڈ سیٹ دیا کیونکہ یہ اس کی پہلی عید تھی ان کے ساتھ۔ جیتے رہو میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جب سب مہمان چلے گئے اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے، شایان انابیہ کو لے کر بالکنی میں آیا۔ وہاں بارش کی ہلکی بوندیں دوبارہ برسنے لگی تھی۔ یہ تمہاری عیدی انابیہ۔ شایان نے ایک چھوٹا سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور لفافہ کھولا۔ اس میں 2 ٹکٹ تھے۔ شایان نے کہا، ہم نیکسٹ ویک عمرے پر جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے پاکستان، 1 ہفتے کے لیے تمہارے پیرنٹس سے ملنے۔ تھینک یو سو مچ، مجھے میری عیدی بہت پسند آئی ہے۔ انابیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انابیہ، مجھے تمہاری آنکھوں میں خوشی کے بھی آنسو برداشت نہیں ہے، تم بس ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ شایان کی بات پر وہ مسکرائی، اور مجھے دو میری عیدی۔ شایان نے باہیں کھول کر کہا،
تو اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کی باہوں میں سما گئی۔ اب ہو گئی میری عید مکمل، شایان نے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کے ہونٹوں پر محبت کی مسکان تھی۔